بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ستارہ شام ایپیسوڈ 15۔ اس نے مایوس ہو کر موبائل کی LCD کو دیکھا جو تاریک ہو چکی تھی۔ وہ بڑے سے لکڑی کے دروازے سے کندھا ٹکا کر باہر گراؤنڈ کی طرف دیکھنے لگی۔ ہوا پتے اڑاتے پھر رہی تھی، جبکہ آسمان پر سرمئی کالے اور سفید بادل آنکھ مچولی کھیلنے میں مصروف تھے۔ دروازے کے بالکل سامنے لیکن کافی فاصلے پر اسے وہ 3 لڑکیاں دکھائی دیں جو کچھ دیر قبل اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے سفید یونیفارم پر رنگین دوپٹے اوڑھ رکھے تھے۔ اتنی دور سے ان کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن تاثرات سے پتہ چلتا تھا کہ کوئی گرما گرم بحث ہو رہی ہے۔ یہ یقیناً نبیر ہے، یہ نمرا، اور یہ جو سب سے کیوٹ ہے ضرور یہی تنوی ہوگی۔ اس نے خود ہی اندازہ لگا لیا، کیونکہ یہ تیسری لڑکی سے بہت خوبصورت لگی تھی۔ بالکل باربی ڈول فیس تھا اس کا، ویسی بڑی بڑی بہت چمکدار آنکھیں، متناسب پیشانی، چھوٹی سی ناک اور ترشے ہوئے دلکش بناوٹ والے لب۔ بہت کم چہرے اتنے مکمل محسوس ہوتے ہیں۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ ماوا کے موبائل میں زندگی کی رمق جاگی تو اس نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا بٹن دبا کر کان سے لگایا۔ بالآخر تمہیں میری یاد آ ہی گی، اس نے چھوٹتے ہی کہا۔ تمہاری یاد کب نہیں آتی؟ شہروز کے کھنکتے لہجے میں اس کا جملہ پکڑ کے فوراً جتایا۔ 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ یہ کوئی کہنے کی بات ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں، وہ جل کر بولی۔ شہروز زور سے ہنسا۔ کبھی آپ ہمیں تانے دینے کے علاوہ یاد بھی کیا کیجیے۔ کس نے کہا میں تمہیں یاد نہیں کرتی؟ ماوا نے پوچھا۔ میں ابھی تمہارے بارے میں سوچ رہی تھی۔ واقعی؟ وہ چہکا۔ کیا سوچ رہی تھی؟ میں نے ابھی ایک بہت پیاری لڑکی دیکھی ہے، میں سوچ رہی تھی کہ اگر تم میرے بھائی ہوتے تو میں اس لڑکی کو تمہارے لیے پسند کرتی۔ ماوا نے نیم سنجیدگی سے کہا۔ جواباً وہ ترنت بولا، میں تمہارا دل نہیں توڑ سکتا ماوا، وہ لڑکی اتنی اچھی لگی ہے تو ابھی بھی میرے رشتے کی بات کر لو۔ صرف تمہاری خاطر میں سے دوسری شادی کر لوں گا۔ دوسری شادی کا نام بھی مت لو، زندگی عذاب بنا دوں گی میں تمہاری، ماوا نے دھمکایا۔ جواب میں شہروز ہنس دیا۔ وہ تو خیر تم سے پہلی شادی کر کے میری زندگی عذاب بن جائے گی، دوسرے کی گنجائش پھر کہاں رہے گی؟ پھر پوچھنے لگا پھپھو کیسی ہیں؟ وہ سمینہ کے بارے میں بتا کر بڑے ماموں ممانی اور شزا کے بارے میں پوچھنے لگی۔ جواب میں شہروز اسے اپنے ایڈمیشن کے متعلق بتانے لگا۔ اسے اسکالرشپ ملا تھا اور اسپیشلائزیشن کے لیے امریکہ جا رہا تھا۔ چند روز بعد اس کی فلائٹ تھی۔ اس کا مطلب ہے جب میں واپس آؤں گی تو تم ڈبلن میں نہیں ہوگی، ماوا نے دل ہی دل میں حساب لگاتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے، میرا خیال ہے میں تمہیں مس کروں گی، بڑا احسان جتانے والا انداز تھا۔ اوہ آئی ایم آنرڈ مائی لیڈی، شہروز نے تیزی سے کہا، پھر وہ دونوں ہنس دیے۔ ویسے اماں کا خیال ہے امریکہ جانے سے پہلے ہماری شادی ہو جانا چاہیے۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ ماوا نے سرسری لہجے میں لیکن دلچسپی سے پوچھا۔ میں نے کہا میری سیٹ کنفرم ہے اور اتنے شارٹ نوٹس پہ ماوا کی واپسی بھی ممکن نہیں۔ اماں کہنے لگی تم شادی کا نام تو لو، ہم جیسے بھی ہو ممکن ہو کر لیں گے اور ماوا کو بلوا لیں گے۔ میں نے کہا اماں آپ کو جو کرنا ہے کریں، میں تو شادی کا نام بھی نہیں لے سکتا، اگر لیا تو آپ کی کریئر اورینٹڈ بہو پنجے جھاڑ کے میرے پیچھے بڑھ جائے گی۔ بہت ہی خراب آدمی ہو شہروز، مامی کو یہ بھی تو بتانا تھا کہ تم خود اسٹیبلش ہونے سے پہلے شادی کے کتنے خلاف ہو، ساری بات مجھ پر ڈال دی۔ تو کیا میں نے غلط کیا؟ شہروز نے سرت سے پوچھا۔ یاد ہے نا تمہیں، انگیجمنٹ کے وقت ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک ہم دونوں اسٹیبلش نہیں ہو جاتے، کریئر نہیں بنا لیتے، دونوں میں سے کوئی شادی کی بات نہیں کرے گا۔ مجھے یاد مت کراؤ شہروز، میں بھولی نہیں ہوں، لیکن تمہیں مامی کو بتانا چاہیے تھا، ابھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ ہم دونوں کا ہے۔ وہ پہلے سے مجھ سے اس بات پہ خفا رہتی ہیں کہ میں شادی کے ایشو پر کیوں بولتی ہوں، شزا کی طرح خاموش کیوں نہیں رہتی، اب وہ اور خفا ہو جائیں گی، اس نے فکر مندی سے کہا۔ ماوا تمہارا سینس آف ہیومر دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، شہروز نے یکدم خفگی و بیزارگی سے کہا۔ میں نے چھوٹا سا مذاق کیا تھا تم سے، اور تمہیں لگتا ہے میں نے اماں جان سے تمہارا نام لے کر کچھ کہا ہوگا؟ وہ ناراض ہونے لگا۔ ماوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اچھا سوری نا، مجھے کیا پتا تم مذاق کر رہی ہو۔ ایک بات اور، اماں نے شادی کی بات نہیں کی تھی، یہ میرا آئیڈیا تھا کہ جانے سے پہلے نکاح کر لیا جائے۔ میں نے فیضان ماما سے بھی کہا تھا وہ اس بارے میں پھپھو سے بات کریں، اگر تم راضی ہو تو میں اپنی فلائٹ ایکسٹینڈ کروا سکتا ہوں۔ شہروز، ماوا نے بے چارگی سے کہا، اب منع کروں گی تو تم خفا ہو جاؤ گے، حالانکہ تمہیں تو انگیجمنٹ والا فیصلہ یاد ہے۔ نہیں خفا نہیں ہوں گا،
شہروز نے نارمل لہجے میں کہا۔ بس مجھے یوں ہی خیال آیا، کیونکہ اسپیشلائزیشن کے لیے مجھے کم سے کم بھی 3 سال کا عرصہ چاہیے ہوگا۔ ان 3 سالوں میں ڈبلن بھی کتنی بار آ پاؤں گا، کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میں نے سوچا یار منگنی بہت ہی بے اعتبار سا رشتہ ہے۔ شہروز، ماوا بری طرح متعجب ہوئی۔ اتنا بے اعتبار کیوں ہو رہی ہو؟ تمہیں خود پر بھروسہ نہیں یا مجھ پر؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ تم پر تو خیر خود سے زیادہ بھروسہ ہے، البتہ اپنی میں گارنٹی نہیں دے سکتا۔ امریکہ میں کسی سنہری زلفوں اور نیلی آنکھوں والوں نے مجھے پھانس لیا تو شکوہ مت کرنا، شہروز نے شرارت سے کہا۔ جواباً وہ اطمینان سے بولی، اور تم فکر ہی نہ کرو، شکوہ نہیں کروں گی میں، بس تمہاری سنہری زلفوں اور نیلی آنکھوں والی کا چہرہ تیزاب ڈال کے جھلسا دوں گی اور تمہاری بوٹیاں گھر کے چیل کووں کو کھلا دوں گی۔ تو کس قدر وحشی خیالات ہیں تمہارے، شہروز نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر ان دونوں نے چند ادھر ادھر کی باتیں کی اور فون بند کر دیا۔ تمہیں خود پر بھروسہ نہ ہو شہروز، مجھے ضرور ہے۔ جب آئرش بیوٹی تمہاری توجہ نہ کھینچ سکی تو امریکن چھپکلیاں کیا کر لیں گی؟ اس نے موبائل فون کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا، پھر سر اٹھا کے ادھر ادھر دیکھا۔ بات کرتے ہوئے سیمینار ہال سے بہت دور آ گئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی واپس چل دی۔ ممی، ولی نے لاڈ سے پکارا۔ بولو میرے چاند، ثروت نے اسی کے انداز میں کہا۔ ولید کے کان فوراً کھڑے ہو گئے۔ وہ قریبی صوفے پر نیم دراز ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اتنا انٹرسٹنگ میچ چل رہا ہے، آپ چاہتی ہیں میں میچ چھوڑ کر آپ سے باتیں کروں؟ بظاہر مصروفیت بھرے انداز میں کہا۔ میں نے کب کہا؟ ثروت نے تعجب سے پوچھا۔ ابھی تو آپ نے کہا بولو میرے چاند۔ کمال کی معصومیت تھی۔ ممی نے مجھے چاند کہا ہے، ولی نے زور دے کر کہا۔ جواباً ولید نے صورت سے گردن موڑ کے اسے سر سے پیر تک گھورا اور بولا، آلو کا شکل والا چاند پہلی بار دیکھا ہے۔ ثروت نے غصے سے ولید کو گھورا۔ ولی روحانسا ہو کر کہہ رہا تھا، ممی یہ مجھے ہمیشہ آلو آلو کہہ کر چڑھاتا ہے۔ ولی تم باز نہیں آؤ گے؟ آپ مجھے آلو سے بہتر کوئی نام بتا دیں، میں اسے آلو کہنے سے باز آ جاؤں گا۔ اس نے پھر معصومیت سے کندھے اچکا دیے۔ میں تمہارا کوئی الٹا نام لوں؟ ولی نے آنکھیں دکھائی۔ اس سے پہلے کہ ولید کوئی اگلا جملہ کہتا، ثروت نے ہاتھ اٹھا کے دونوں کو روک دیا۔ بس کرو، اب کوئی جھگڑا نہیں کرے گا۔ پھر انہوں نے موضوع بدل دیا۔ اب تم تینوں موجود ہو رات کے ڈنر کے لیے، اب اچھا سے مینیو سوچ کر بتاؤ۔ اچھا مینیو؟ ولید نے دہرایا، پھر پرجوش انداز میں پوچھنے لگا، آپ ہمیں ٹریٹ دے رہی ہیں؟ میں کس خوشی میں ٹریٹ دوں گی؟ اپنی اینیورسری کی خوشی میں۔ تمہارے ڈیڈی نے ڈنر کروایا تو تھا، ایک ٹریٹ تو آپ کی طرف بھی بنتی ہے۔ ولید نے آنکھیں مٹکائیں۔ ثروت نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اینیا بھی شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ بے سیدھی سی بات ہے، اتنے عرصے کے بعد آپ کے سرتاج کا موڈ خوشگوار ہوا ہے، وہ بات بے بات غصہ کرنے کے بجائے مسلسل مسکرا رہے ہیں۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ بس اسی خوشی میں آپ کو ہمیں ٹریٹ دینا چاہیے۔ واقعی ممی، ڈیڈی کا موڈ تو آج کل بہت خوشگوار رہنے لگا ہے۔ اینیا نے بھی ولید کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ خدا اس موڈ کو خوشگوار ہی رکھے، ثروت نے دل ہی دل میں کہا، پھر بولی، اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، فی الحال مینیو ڈیسائیڈ کرو، ڈنر پہ کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ کون آ رہا ہے ممی؟ توقیر بھائی کی فیملی آ رہی ہے، اور ماوا مسز احسان اور ان کے بھائی آ رہے ہیں۔ اینیا نے چونک کر ثروت کو دیکھا۔ میں نے تو سنا تھا ہماری انیکسی میں ماوا اور مسز احسان رہ رہی ہیں، اب ان کے بھائی بھی آ گئے؟ ولید نے کہا، مسز احسان کے بھائی کے ساتھ مل کر تمہارے ڈیڈی نے کوئی بزنس شروع کیا ہے، یہ ڈنر اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ثروت نے بتایا تو تینوں بچے ایک دم بہت پرجوش نظر آنے لگے۔ واؤ، ڈیڈی نے بزنس شروع کیا، لیکن ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ ڈیڈی سرپرائز دینا چاہ رہے ہوں گے۔ اچھی بات ہے نا، ایک اور ٹریٹ کا بندوبست ہو گیا۔ آج تو مسٹر آلو کی بہن کو بھی صرف کھانے کے خواب آ رہے ہیں۔ ولید نے پھر ولی کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا اور حسب توقع بھڑک بھی گیا۔ ولید، اب تم مجھ سے مار کھاؤ گے، ثروت نے اسے ڈپٹا۔ ولی بولا، آپ ہمیشہ کہتی ہیں مارنے کا، کبھی مارتی نہیں ہیں، ایک بار اس کی پٹائی کریں، دوبارہ ایک لفظ نہیں نکالے گا۔ آلو آلو کہہ کر زندگی سپوائل کر دی ہے اس نے، اس کی وجہ سے اب تو میرے سارے کلاس فیلو بھی مجھے مسٹر آلو کہہ کر چڑھاتے رہتے ہیں۔ او گاڈ، میں کیا کروں؟ یہ ولید کا بچہ ہمیشہ مجھے تنگ کرتا رہتا ہے، مجھے پتہ ہے فیوچر میں بھی یہی کرے گا۔ یہ تو میری لو میرج نہیں ہونے دے گا، سارے زمانے میں تو اس نے مجھے آلو مشہور کر دیا، کوئی لڑکی آلو سے محبت کیوں کرے گی؟ اس کی پریشانی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، اور 5th اسٹینڈرڈ کے بچے کے منہ سے لو میرج کے بعد سن کے وہ تینوں ہی ہکا بکا رہ گئے تھے۔ پھر سب سے پہلے ولید کی ہنسی چھوٹ گئی، پھر کوشش کے باوجود ثروت اور اینیا بھی اپنی ہنسی چھپا نہیں سکی۔
ان دنوں کو بے تحاشا ہنستا دیکھ کر ولی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو جھمپی ہوئی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ اب ولید کو ولی کی کھنچائی کرنے کے لیے ایک اور موضوع مل چکا تھا۔ وہ چاروں ہنس رہے تھے اور پورے کمرے میں ایک خوشباش گھرانے کی تصویر روشن ہو رہی تھی۔ عروش مرزا، ایک الجھا ہوا کردار، مردانہ حلیہ بنا کر اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے رہنے کے شوقین، اخلاقی اعتبار سے تنزلی کا شکار۔ اس کے بارے میں کئی افواہیں اڑتی پھرتی تھی جو کالج میں ایڈمیشن لیتے کے ساتھ ہی ان دنوں کے کانوں تک بھی پہنچی، لیکن عموماً ایسی باتوں کی تصدیق یا تردید نہیں ہوتی، یہ صرف افواہیں ہوتی ہیں۔ عروش جیسی لڑکیوں کے متعلق عموماً 3 لابیز بنی ہوتی ہیں۔ 1/3 لڑکیاں انہیں ناپسند کرتی ہیں، 1/3 ان کی مداثرہ دکھائی دیتی ہیں، جبکہ باقی ماندہ کو عروش جیسے لوگوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ سوئے اتفاق ان کے گروپ میں بھی عروش کے متعلق 3 آراء موجود تھی۔ نمرہ عروش کو بے حد پسند کرتی تھی، تنوی کو سخت بری لگتی تھی، جبکہ عبیر بالکل غیر جانبدار تھی۔ وہ بہت کم اس بارے میں بات کرتی تھی، لیکن آج جو ہوا اس نے تنوی کے ساتھ ساتھ عبیر کو بھی دم ہوئے خود کر دیا تھا، اور ان دونوں کے منہ سے خط کا نام سن کر چیخ نکل گئی تھی۔ نمرہ نے بساختہ کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اوہو، میرے کانوں کے پردے کیوں پھاڑ رہی ہو؟ مجھے کیا پتا بند لفافے میں کیا ہے؟ مجھے تو عروش نے کہا تھا تم تک پہنچا دو، سو پہنچا دیا۔ ایک کان میں تیزی سے لفافہ چاک کیا، اندر خوشبو سے مہکتا لیٹر پیڈ تھا۔ عبیر نے اس کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کیا، لیکن جوں تنوی کی نظریں خط کے سطروں پر دوڑ رہی تھی تو اس کا فشار خون بلند ہو رہا تھا، اور یہ خون جیسے آنکھوں سے چھلکنے کو بے چین تھا۔ مجھے آپ کا سب سے اچھا دوست بننا ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے مجھ سے دوستی کر کے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ پلیز میرے خط کا جواب دیں، صرف اور صرف آپ کا، سروش۔ تنوی کی بے تحاشا ناراضی اور غصے پر حیرانی کا دھواں سا پھیل گیا۔ نمرہ، تم تو کہی تھی عروش نے بھجوایا، جبکہ اس پر تو کسی سروش کا نام لکھا ہے۔ غور سے دیکھو، جلدی میں عین سے سین بن گیا ہوگا۔ اس نے خود آگے ہو کے دیکھا اور حیران ہو کر بولا، اس پر تو واقعی سروش لکھا ہے، لیکن تنوی میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے عروش نے دیا ہے۔ ممکن ہے عروش نے سوچا کہیں تم غصے میں آ کر پرنسپل سے شکایت نہ کر دو، اس صورت میں تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہونا چاہیے۔ تب اس نے اپنا نام غلط لکھ دیا۔ ابھی نے خیال ظاہر کر دیا، تو اس کا خیال ہے کہ وہ اپنا نام غلط لکھے گی تو میں شکایت نہیں لگاؤں گی؟ تنوی نے کاغذ مٹھی میں ایسے بھینچا جیسے وہ کاغذ نہیں عروش کی گردن ہو۔ شکایت تو میں ضرور لگاؤں گی، عروش نے مجھے سمجھا کیا ہے جو ایسا واہیات خط لکھا؟ وہ غصے سے کھول رہی تھی۔ ایک منٹ، اگر ایسی بات ہوتی تب بھی عروش کو کم سے کم خط میں مؤنث کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے تھا۔ عبیر کا انداز پرسوچ تھا۔ مجھے لگتا ہے میں نے سروش کا نام سن رکھا ہے۔ نمرہ، یہ عروش کا وہی کزن نہیں ہے جو پچھلے ہفتے صبح سے شام تک کالج کے باہر آ کر کھڑا ہوتا رہا؟ مجھے کیا پتا؟ نمرہ چڑ گئی، پھر یکدم لجاجت سے بولی، تنوی تمہیں پتا تو ہے عروش تمہیں پسند کرتی ہے اور تم سے دوستی کرنا چاہتی ہے۔ کل بھی یہی کہنے کے لیے تمہیں بلوایا تھا، لیکن تم نہیں گئی تو اس نے خط لکھ دیا، جو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یار کہ تم شکایت لگانے چلی جاؤ۔ کالج اسکول میں اکثر لڑکیاں ایک دوسرے کو خط لکھتی ہی ہیں، لکھتی ہوں گی، مگر مجھے یہ سب باتیں نہیں پسند ہیں۔ تنوی نے سنجیدگی اور سختی سے کہا، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں میں دوستی نہیں کرنا چاہتی، پھر اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس بار نمرہ خاموش رہی، لیکن اس کے تاثرات دیکھ کر صاف پتہ چلتا تھا وہ متفق نہیں ہے۔ ایسے میرا بھی یہی خیال ہے، ایک بار پرنسپل تک بات پہنچا دینا چاہیے۔ عبیر کا دماغ بڑی دور کی اڑان بھر رہا تھا۔ عروش جس مزاج کی لڑکی اگر پہلی بار میں سے ٹوکا نہ گیا تو وہ بار بار یہ حرکت کرے گی۔ عبیر نے بھی سنجیدگی سے اپنی رائے دی، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا تم لوگ اسے بڑھا رہے ہو۔ یہ بڑی بات ہی ہے، عبیر نے زور دے کر کہا۔ عروش کے بارے میں جو باتیں کالج میں پھیلی ہوئی ہیں کیا تم نے کبھی نہیں سنی؟ وہ کس ریپوٹیشن کی لڑکی ہے کیا ہم سب کو نہیں پتا؟ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ تنوی اگر اس سے دوستی کرتی ہے تب بھی بدنام ہوگی، اور اگر نہیں کرتی تو بھی عروش سے تنگ کرتی رہے گی۔ صورتحال سے بچنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ پرنسپل تک معاملہ پہنچا دیا جائے۔ نمرہ نے تحمل سے عبیر کی بات سنی۔ اگلے پل تنوی کے ہاتھ سے خط چھینا اور صورت سے اس کو پرزوں میں تبدیل کر کے مٹھی بھر کاغذوں کو دور اچھال دیا۔ کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی ہوا نے آن کے آن میں دسترس سے دور کر دیا تھا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ عبیر اور تنوی کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ وہ دونوں حق دک سفیدے کے درختوں کے درمیان ہوا سے اڑتے پرندوں کو دیکھتی ہی رہی۔ نمرہ نے ہاتھ جاڑ کے ان دونوں کو دیکھا۔ اب تم دونوں کو جو کرنا ہے کرو، ثبوت کے بغیر پرنسپل تم لوگوں کی کسی بات پر یقین نہیں کریں گے۔
مجھے گواہی کے لیے بلایا تو میں منہ کر جاؤں گی کہ عروج نے مجھے کوئی خط دیا تھا؟ تم دونوں بلا شبہ عروج سے زیادہ اچھی فرینڈ ہو میری، لیکن کسی ایک کے لیے میں اپنی دوسری فرینڈ کو مشکل میں نہیں ڈال سکتی۔ نمرا پلٹی اور تیز تیز قدم اٹھاتے بلڈنگ کے کونے پر غائب ہوگی۔ وہ دونوں چند منٹ پریشان اسے جاتا دیکھتی رہی، پھر عبیر نے کہا، نمرا کا دماغ بالکل خراب ہو چکا ہے۔ عبیر کی صحبت میں رہتی ہے تو زبان بھی اسی کی بھولنے لگی ہے۔ اسے یہ تھا کہ احساس نہیں کہ اس کے اور عروج کے بارے میں لڑکیاں کس قسم کی باتیں کہہ رہی ہیں۔ عبیر نے پریشانی سے کہا، تنوی کی طرح وہ اپنے آپ میں مگن رہنے والی لڑکی نہیں تھی۔ وہ بہت فعال تھی، ہر معاملے میں اپنی رائے کا اظہار بے شک نہ کرتی ہو، مگر معلومات ہمیشہ 100% رکھتی تھی۔ کس قسم کی باتیں کہہ رہی ہیں؟ تنوی نے چونک کر پوچھا۔ یار اگر بزرگ کہتے ہیں کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے تو ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ نمرا آج کل عروج کے ساتھ اتنا وقت گزار رہی ہے، اکثر لڑکیوں کا خیال ہے کہ یہ بھی عروج کی طرح بہمار ذہنیت کی مالک بن چکی ہے۔ ابھی نے ناپسندیدگی کے انداز میں اور بے حد مدھم آواز میں بتایا۔ اور تم پریشان مت ہو، عروج کا خط دے کر جو تمہارا رد عمل تھا وہ یقیناً نمرا سے بتائے گی۔ مجھے امید ہے وہ دوبارہ تمہیں خط نہیں لکھے گی، لیکن دوبارہ ایسا کیا تو ہم نمرا کی ناراضگی پرواہ کیے بغیر پرنسپل کے پاس چلے جائیں گے۔ کیسے پریشان نہ ہو؟ تنوی نے پریشان ہو کر پوچھا۔ مجھے لگ رہا ہے سماما نے میرا ہاتھ دے کر جو بھی بتایا تھا وہ اسی بات کی طرف اشارہ تھا۔ لو ہو گیا شروع میری زندگی کا برا دور۔ اس نے فکر مندی سے سر ہاتھوں میں گرا لیا، جبکہ عبیر نے سر پیٹ لیا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی سیمینار ہال کی لابی سے آتی، ٹیچر سلطانہ کو دیکھ لیا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے قریب بلا رہی تھی۔ سنیے کہ آپ ماوا ہیں؟ دونوں لڑکیوں کے قدم اس کی طرف ٹھٹک کر رکے تھے۔ ماوا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ تنوی اور عبیر تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہمیں میڈم سلطانہ نے بھیجا ہے، وہ کہہ رہی ہیں آپ کو ان کے کیوبیکل تک پہنچا دیں۔ ماوا ایک بار پھر اس بات میں سر ہلا کے ان کے ساتھ ہو لی۔ کئی کلاس روم کے سامنے سے گزرنے کے بعد ایک وسیع و عریض گراؤنڈ عبور کرنا پڑا، جس کے دوسرے کنارے پر ہاسٹل کی عمارت تھی۔ ماوا کو لگا جیسے رونق تو بس سیمینار ہال کے قریب ہی تھی، باقی تو پورا کیمپس سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ پتہ چلا سیمینار کی وجہ سے دیگر طالبات کو چھٹی دی گئی ہے۔ سلطانہ آنٹی باہر ہی کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تنوی اور عبیر سے میڈم سلطانہ کے سپرد کر کے واپس چلے گئی۔ میں بہت شرمندہ ہوں، تمہیں بہت انتظار کرنا پڑا۔ انتظار کا تو کوئی مسئلہ نہیں، بس ارتقائیت، افلاطونیت، مادیت پسندی جیسے الفاظ سن سن کر دماغ پک گیا میرا۔ ماوا نے حسب عادت صاف گوئی سے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر مسکرائیں۔ لگتا ہے سائیکالوجی سے بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے تمہیں۔ 1% بھی نہیں۔ سلطانہ آنٹی کے کیوبیکل میں پہلے سے کچھ لڑکیاں موجود تھیں۔ ارے تم لوگ یہاں بیٹھی ہوئے ہو، مجھے پتا ہوتا ہے تم لوگ ادھر ہو تو اس بچی کو پہلے ہی یہاں چھوڑ جاتی۔ خامخواہ بیچاری کا اتنا وقت ضائع ہوا، میں نے سوچا انجان جگہ پر کیا اکیلی چھوڑ کر جاؤں۔ سلطانہ آنٹی نے کہا، پھر ان صاحب کو ماوا سے متعارف کرانے لگی۔ وہ تینوں سلطانہ آنٹی کے کولیگ تھے، لیکن ان کے ڈپارٹمنٹ مختلف تھے۔ عائشہ میتھس پڑھاتی تھی، زرتاشیہ اسلامیات کی لیکچرار تھی، جبکہ ہمارا اردو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ اور سلطانہ آنٹی کی روم میٹ بھی تھی۔ آپ بڑی صحیح وقت پہ آئی ہیں میڈم، ایک زبردست بحث چھڑی ہوئی۔ آپ بھی اپنا حصہ ڈال لیجئے، آپ کی رائے سے ہماری معلومات میں بھی کچھ اضافہ ہو جائے گا، عائشہ نے کہا۔ بحث کا موضوع کیا ہے؟ سلطانہ آنٹی نے ماوا کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ فرائیڈ کا نظریہ کہ انسانی فطرت ناقابل تغیر ہے، امارا نے کہا۔ ارے یہ تو بڑا وفاقی موضوع چھیڑ کر بیٹھی ہو تم لوگ۔ اس بحث میں تو بڑے بڑے اسکالر مفکر کسی منطقی رائے تک نہ پہنچ سکے، ہم لوگ کیا پہنچیں گے؟ میڈم ہم میں سے کوئی نہ اسکالر ہے نہ مفکر، ہم تو بس یوں ہی اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، سوچا آپ سے بھی رائے لے لیں، زرتاشیہ نے کہا۔ اچھا میں ذرا ماوا کو بکس اور نوٹس دکھا دوں پھر بات کرتے ہیں۔ ہمارا بچے ذرا اچھی سے چائے تو پلاؤ۔ وہ ماوا کو ساتھ والے کمرے میں لے آئیں۔ یہاں ایک دیوار گیر الماری اوپر سے نیچے تک کتابوں سے بھری ہوئی تھی۔ لو بھائی، دائیں طرف ساری کتابیں تمہاری ریسرچ ورک سے متعلق ہیں، جو تمہیں پسند ہو نکال لو۔ یہ کچھ نوٹس ہو، یہ میرا تھیسس۔ ویسے سب کچھ دکھا کر فری ہینڈ دے کر دوسری الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ پھر وہ واش روم میں گھس گئی۔ ماوا کے ہاتھوں جیسے خزانہ آ لگا، ایک سے ایک بہترین کتاب موجود تھی یہاں۔ سلطانہ آنٹی واش روم سے باہر آ کر اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ریسرچ ورک ڈسکس کرتی رہی۔ پھر ہمارا انہیں چائے پلانے کے لیے بلانے آئی۔ اب ماوا پہلے چائے پی لیتے ہیں، پھر تم باقی چیزیں دیکھ لینا۔ سلطانہ آنٹی کے کہنے پہ ان کے ساتھ اسی کمرے میں آ گئی جہاں باقی خواتین موجود تھی۔ چائے کے ساتھ گرما گرم پیٹس اور چاکلیٹ پیسٹریز کا اہتمام تھا۔ ماوا کو بھوک تو پہلے ہی لگی تھی، بلا تکلف بیٹھ کے وہ ان چیزوں سے انصاف کرنے لگی۔